میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج جو ایک داستان ہے وہ ایک پل کی ہے جو کہ اب نہیں ہے، اور یہ داستان شروع یوں ہوتی ہے کہ دسمبر 1972 دسمبر 1972 کے اندر میں فوج میں تھا، لیفٹیننٹ تھا، اور یونٹ ہماری جو تھی وہ پسرور کے پاس ایک جگہ لگی ہوئی تھی، تو ہمیں ایک بارڈر ریکانیسنس کا ٹاسک ملا میری یونٹ کو۔ اس میں میجر الطاف شیخ تھے، لاہور کے بڑے شاندار آدمی تھے، بڑے مزیدار آدمی تھے، وہ ہمارے اس میں لیڈر تھے اس ایکسپیڈیشن کے اندر، اور ساتھ میں بعد میں میجر ہو کے ریٹائر ہوئے کیپٹن نذیر تھے، یا شاید کرنل بنے تھے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، اور ہم 3 لیفٹیننٹ تھے۔ میں سینئر لیفٹیننٹ تھا ان میں، اور 2 اور لیفٹیننٹ تھے، اور ایک ہمارے صوبیدار صاحب تھے۔ تو ہم 2 گاڑیوں میں، ایک جیپ اور ایک 3/4 ٹن ڈاج ٹرک تھا، اس کے اندر ہم لوگوں نے پھکلیاں سیلینٹ سے لے کے بڑا پنڈ بلکہ جسڑ تک ہم نے وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ سفر کیا۔ اور بعد میں میجر شیخ نے کوئی رپورٹ لکھ کے دی یا نہیں دی، مجھ سے اس میں میری کوئی انپٹ نہیں تھی، تو مجھے یہ نہیں یاد کہ رپورٹ لکھی گئی یا نہیں۔ بہرحال اگر فوجی ٹاسک تھا سرکاری، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو لکھ کے دیا ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو نقشہ جو دکھا رہا ہوں، اور یہ ایٹلس آف پاکستان جو ہے ہماری، جو کہ بس گزارا معافی کی ہے، اس میں زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ سروے آف پاکستان نے چھاپی ہے، اور بس وہ جیسے ہمارے یہاں وہ سیکریسی سیکیورٹی کا جو ہے بندوبست، تو اس کی وجہ سے کوئی ڈیٹیل اس میں خاص نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ بائیں ہاتھ ایک انگوٹھا سا کھڑا دیکھ رہے ہیں، اس کو پھکلیاں سیلینٹ کہتے ہیں فوج کی زبان میں۔ وہاں کوئی اب گاؤں ہے پھکلیاں، تو جو بھی نکلی ہوئی زمین ہوتی ہے کہیں دوسرے ملک کے اندر، اسے پاکستان یا کسی بھی فوج میں سیلینٹ کہا جاتا ہے، تو وہ یہ پھکلیاں سیلینٹ ہے۔ یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، اور میں بتاتا چلوں کہ پھکلیان میں سن 1972 کے اندر شیشم کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، اتنا جنگل تھا شیشم کا۔ اور ایک چیز جو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، وہ شیشم کے پیڑوں کے اندر کارٹریجز، خالی کارٹریجز، کھوکھے جو ہوتے ہیں اس کے بندوق کے کارتوس کے، وہ کھبے ہوئے تھے درختوں کے تنوں کے اندر۔ وہ بعد میں ہمیں کچھ پتہ چلا کہ کوئی ایمونیشن ڈمپ تھا وہاں پہ پاکستان آرمی کا، جو کہ اڑ گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو وہ اس کا وہ تھا مال سارا۔ تو یہاں سے ہم نے بارڈر کے ساتھ ساتھ، یہ آپ کو میں چلا دیتا ہوں، یہاں سے ہم ہو کے آئے تھے، اور نیچے یہ جو بڑا سا ایک سیلینٹ نکلا ہوا ہے، اسے شکر گڑھ سیلینٹ کہتے ہیں۔ یہاں اس میں جسڑ ہے، اور یہ آپ جسڑ کی بھی ایک وہ دیکھ لیجئے نقشے کے اوپر جسڑ کا ہے۔ اب جسڑ کے نزدیک جو ہے نا جی، راوی دریا پاکستان بن گیا، تو پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے تو بیچارہ وگدا آندا سی، انہوں نہیں پتا سی ہے کیڑی دھرتی ہے، بس انہیں وگنا سی، تو وہ پھر وہ یہاں آ کے دشمن دیش سے وہ آ کے ادھر گھس گیا پاکستان میں۔ اور جسڑ کے گاؤں سے تھوڑا باہر این جو بارڈر ہے، اس سے کوئی میرا خیال ہے 1.5-2 کلومیٹر بنتا ہوگا، وہ جسڑ کا پل ہے جو کہ اس کے اوپر ہے، راوی کے اوپر۔ تو جب ہم یہاں آئے تو پل بڑا ڈرامیٹک تھا، وہ جیسے ٹرسز والے پل اور گرڈر، ایک جو میری یاد میں ہے، یہ میں آپ کو ایک پل کی تصویر دکھا رہا ہوں، یہ وہاں پہ ملاکنڈ جاتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر دریا کے اوپر ہے، جسے کیا کہتے ہیں، چکدرا کا جو پل ہے۔ جو میری یاد میں ہے، جسڑ کا پل اس چکدرا کے پل سے کافی ملتا جلتا تھا، یعنی کہ جو اوپر کا اس کا سپر سٹرکچر تھا وہ بالکل اس پل کے جیسا تھا، یہ جو آپ نے 1-2 تصویروں کے اندر دیکھ لیا۔ تو وہ پل تھا وہاں پہ، اور اس زمانے میں راوی دریا میں پانی بھی زیادہ تھا، حالانکہ دسمبر میں ہم لوگ ریکی کر رہے تھے، تو وہ اس وقت تو پانی کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے پانی ریزنیبل ہی تھا دریا کے اندر۔ اور پل کی کیفیت یہ تھی کہ سینٹر میں
2 स्पैन्स के बीच में से पुल गिरा हुआ था दरिया के अंदर। तो हम लोग जो लेफ्टिनेंट थे, हम लोग उसके ऊपर पुल के ऊपर गए भी देखने के लिए कि कैसे वो, और वो वहाँ जाके वाज़ेह था कि वो बारूद लगा के उसको उड़ाया गया। वो बाद में हमें कहानी वहाँ से पता चली, वहाँ जो लोकल कोई यूनिट लगी हुई थी। और दिसंबर 1972 में, चूँकि साल ही हुआ था अभी इंडिया के साथ जो जंग लड़ी थी हमने, उसको ख़त्म हुए थे, तो वहाँ पे अभी तक फ़ौज लगी हुई थी। तो हमें बताया गया कि जी ये 65 की जंग के अंदर बस इंडियन टैंक जो हैं वो चले आ रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने पहुंच जाना था कि जनाब एक इंजीनियर्स के किसी सिपाही ने जाके, वो बड़ी ड्रामेटिक सी कहानी सुनाई थी कि उसने अपने आप को भी साथ उड़ा लिया, वो क्योंकि वक्त ही नहीं था कि वो बारूद तैयार करके, चार्ज को तैयार करके वहाँ से निकलता, तो उसने अपने आप को भी साथ उड़ा लिया। लेकिन ये कोई, मेरा ख्याल है, ऐसे गप थी। बहरहाल पुल जो है वो 1965 में उड़ा दिया गया था, और वो 1971 में वो दरिया में उस गिरे पड़े थे। उसका एक 2 स्पैन्स के बीच में जो उसके गर्डर थे वो दरिया में गिरे हुए थे, और पुल इस्तेमाल नहीं हो सकता था, पैदल भी लोग आर पार नहीं जा सकते थे। वक्त गुजरता गया, वो जो 6 साढ़े 6 साल फ़ौज की नौकरी करनी थी वो की, वो छोड़ दी, फिर जाके और काम। फिर जब लिखना शुरू किया, बड़ी बार होता था कि मैं जाके जसड़ का पुल एक बार फिर देखूं, लेकिन हमेशा वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना, देर कर देता हूं। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत देर कर दी, और फिर ये मेरा ख्याल है 2010 या 11 के अंदर मैं अपना डिजिटल कैमरा लेके गया कि मैं जसड़ ब्रिज की तस्वीरें खींच लूं, और ख़्याल में वही था जहन में कि वो अभी तक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, और वो 2 जो उसके हिस्से हैं वो दरिया में गिरे हुए होंगे। तो वहाँ मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि बस उसके टब पियर्स रह गए हैं। इस किस्म के ये जो आप पियर्स देख रहे हैं, ब्रिज पियर्स, इनको टब पियर्स कहते हैं। टब की शक्ल के होते हैं। सिविल इंजीनियर थे, रेलवे इंजीनियर्स, वो इन्हें टब पियर्स कहते हैं। तो ये टब पियर्स हैं, तो और कुछ भी नहीं। तो मैंने वहाँ जो रेंजर्स वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार कितने गए, पुल कितने गया? कहता जी इसको तो साल गुजर गए, को 20-25 साल हो गए। तो मैंने कहा है ये 20-25 साल से गायब है, और मतलब कोई कानो कान ख़बर तक ना हुई कि डिसमेंटल कर दिया गया। तो फिर उसने एक हमारे मशहूर सियासतदान है उनका नाम लिया और कहा कि जी उनकी स्टील की फैक्ट्री थी लाहौर में, बस वो तो बादशाही थी उनकी, उन्होंने उतार लिया, यहाँ से ले गए। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म होता है या सदर होता है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये देश उसकी मलकियत है, वो बादशाह है और वो जो चाहे वो करता है। तो हो सकता है कि ले गए हों। मेरे पास जो पुराने रेलवे के टाइम टेबल हैं उनके अंदर जसड़ से ट्रेन 3 गुज़रा करती थी जो कि लाहौर से सुबह चलती थी। एक 4 बजे चलती थी, एक शायद 8 बजे चलती थी और फिर एक कोई 10-11 बजे। और वो जसड़ से हो के, ये एक बार आप फिर नक्शा देखिए जो काली लकीर है जिसके साथ साथ मैंने एक सुर्ख लकीर भी लगा दी हुई है, ये चक अमरू तक ऊपर जाती है। और जब बंटवारा नहीं हुआ था तो ये आगे जम्मू को चली जाया करती थी ये लाइन। तो जब बंटवारे के बाद अब ना तो वो जसड़ से पुल पार करके डेरा बाबा नानक जो ऐन पुल के पार है, और जब हम रेकी करने गए थे बॉर्डर से खड़े होके आपको डेरा बाबा नानक की गुमटियाँ नज़र आती थीं। बल्कि वो बॉर्डर रेकी के दौरान मैंने सांबा और कठुआ भी देखा है जो कि अपने इंडिया के अंदर शहर हैं। अगर आप गुरदासपुर से हो के जम्मू को जा रहे हैं तो आप इन 2 शहरों से गुज़रते हैं। बल्कि अपने सियालकोट के बाहर शुमाल की तरफ एक जगह है सुचेतगढ़, और हमारे नक्शों के ऊपर, फ़ौज के नक्शों के ऊपर, उसके ऊपर एक 100 आर एक मार्क हुआ था, रिलेटिव हाइट के 100 फुट की रिलेटिव हाइट है, एक छोटी सी टेकरी सी थी। वहाँ से आपको चढ़ के जम्मू दिखा करता था। ये 1972 की बात है, अभी ग्लोबल वार्मिंग हम पहुँचे नहीं थे और हमने अभी ये नाश नहीं मारा था हवा का, तो जम्मू आपको दिखता था। और जब हम यहाँ खड़े हुए थे सुचेतगढ़ के ऊपर तो
ایک ٹرین آئی تھی جموں، اور وہ اتنا واضح، یعنی وہ اس کے لیے دوربین استعمال کرنی پڑتی تھی. وہ جو پل کو اگر آپ نے غور سے دیکھنا ہے، جو توی کے اوپر ہے جموں کے باہر، تو اس کے اوپر سے ٹرین میں نے گزرتے ہوئے دیکھی تھی. سب میرے ذہن کے اندر نقشہ قائم ہے، بنا ہوا ہے. تو یہ ہم نے کچھ انڈیا کے شہر تب دیکھ لیے تھے. تو لاہور سے میں بتا رہا تھا کہ جو 3 ٹرینیں جایا کرتی تھیں وہ براستہ جسڑ ہو کے پل نہیں اب پار کر سکتے تھے، گرداسپور نہیں جاتی تھی، اور وہ چک امرو تک جایا کرتی تھی. اوپر یہ آپ کو چک امرو دکھ رہا ہے، اور اس سے آگے جموں بھی نہیں جا سکتی تھی. ظاہر ہے جی وہ بٹوارا ہو گیا تھا، دشمن دیش تھے دونوں، ایک دوسرے کے جانی دشمن، تو وہاں تو نہیں وہ جانا ہوتا تھا. تو کہانی پل کی جسڑ کی یہ تھی کہ وہ جو میرے ذہن میں نقشہ تھا کہ میں جا کے دیکھوں گا، وہ نہ پورا ہو سکا. تو ایک تو داستان یہ جسڑ برج کی ہو گئی جو کہ اب نہیں ہے. دوسری داستان جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ اور ذرا سی مزاحیہ ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ لاہور سے راولپنڈی جانے والی کسی ریل پہ چڑھتے ہیں تو گجرانوالہ اور گجرات کے بیچ دریائے اپنا چناب بہتا ہے، اور چناب کے اوپر ایک پل ہے جس کا نام انگریزوں نے رکھا تھا. جب 1880-82 کے اندر یہ پل بن رہا تھا تو انگریزوں نے اس کا نام رکھا تھا الیگزینڈرا برج. اور الیگزینڈرا کوئی شہزادی تھی، وہ پی ایس اے بیرج کی جو کتاب ہے کپلنگز ٹو دا خیبر، اس میں بتایا ہوا ہے، اب مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی شہزادی تھی. تو یہ 1990-92 میں وہاں ایسے ہی گھوم رہا تھا. یہ پل ول دیکھنے کا مجھے شوق ہے، تو میں پل کی اوپر گیا. پہلے تو وہ پولیس والوں نے روک لیا کہ نہیں فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی، تو فوٹوگرافی انہوں نے مجھے نہیں کرنے دی. تو وہاں اگر آپ گجرانوالہ سے پل کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آپ کا منہ گجرات کی طرف ہے، تو پل سے تھوڑا پہلے کوئی ایسے 50-60 گز ارے اس طرف ایک بڑا پھٹا لگا ہوا تھا، اور اس پہ نا وہ کافی کوئی ریلوے کی طرف سے پھٹا لگا تھا. اس کے اوپر کچھ پل کی ڈیٹیل تھی، لیکن اس کی اوپر کی جو عبارت جو شروع ہوتی ہے وہ بڑی مزاحیہ تھی. وہاں لکھا ہوا تھا، اور میں ایگزیکٹ لفظ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ریکارڈ کی ہمیں ایک جگہ پہ، نیمڈ آفٹر الیگزینڈرا دی گریٹ the then chief engineer of North Western Railway. یعنی جو کگو صاحب تھے ریلوے والے، انہوں نے ایک الیگزینڈر ٹائپ نام سنا ہوا تھا، اور یہ بھی انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یار جدوں بھی الیگزینڈر لینا ہے نا تے وہ نال ہے دی گریٹ ضرور لانا ہے. تو انہوں نے کہا جی نیمڈ آفٹر الیگزینڈرا دا گریٹ، اور پھر انہوں نے کیا ہے کون سی گا الیگزینڈرا دا گریٹ. تو ظاہر ہے وہ میسیڈونین تو بادشاہ نہیں تھا نا جس نے آ کے ادھر ہمارے یہاں لڑائیاں لڑی تھیں. انہوں نے کیا ہوئے گا کو پھر کوئی چیف انجینئر، وہ تو آگے پھر انہوں نے لکھ دیا کہ دی دین چیف انجینئر آف نارتھ ویسٹرن ریلوے. پڑھنا کچھ نہیں، ہسٹری کی کتاب موجود ہے، لیکن پڑھنا نہیں ہے کہ جی وہ کہیں پتہ لگ جائے کہ جی اصل بات کیا، کھچ مار دینی ہے. اچھا، وہ جو تختہ تھا وہ اس طرح کا تھا، ایک تو وہ رنگ اس کا بالکل پیل ہو رہا تھا، سفید تختہ تھا، کالے پینٹ سے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور وہ اتنی پیلنگ تھی، اور وہ آپ قریب سے اس کی تصویر نہیں لے سکتے تھے کیونکہ پڑھا نہیں جاتا تھا، اور دور سے بھی لے کے میں نے بڑی کوشش کی. وہ اب تو خیر ڈیجیٹل دور ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور 90 کی دہائی کے اندر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ تصویر میں نہ لے سکا. اور میں یہ ایک انسائٹ گائیڈ ٹو پاکستان ہے، برطانیہ سے چھپتی ہے، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پہ جناب یہ پھٹا لگا ہوا ہے. اور اس وقت تک جب سن 2000 کے اندر میں انسائٹ گائیڈ پہ پہلی بار کام کر رہا تھا تب بھی وہ پھٹا لگا ہوا تھا. اب کوئی 5-7 سال پہلے میں پھر گیا کہ یار اب ڈیجیٹل کیمرہ ہے تو چلو وہ جا کے پرنسس نیمڈ آفٹر الیگزینڈرا دا گریٹ دا دین چیف انجینئر آف نارتھ ویسٹرن ریلوے او صاحب دا میں پھٹا وہ اس کی میں فوٹو اتار لوں، تو پھٹا اتر چکا ہوا ہے. اب اگر آپ چاہیں گے وہاں پھٹا نہیں ہے، اگر کسی اور حضرت نے وہاں پہ لگوا دیا ہے اور وہی عبارت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ قریشی صاحب کوئی تھے جن کا نیچے نام لکھا ہوا تھا، اے قریشی یا پتہ نہیں کیا کو قریشی صاحب تھے، تو جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ الیگزینڈرا بندے کا نام نہیں ہے، بندی کا نام ہوتا ہے، دی گریٹ ہی ہونا ہے پھر ہے، تو وہ کر کے انہوں نے وہاں لگایا تھا. تو
اب پتہ نہیں وہ پھٹا دوبارہ لگایا گیا ہے یا نہیں لگایا گیا۔ تو آج کی جو داستان تھی وہ یہ تھی۔